السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اگر آپ کو ہمارا تجزیہ اور ہماری خبریں اگر پسند آتی ہوں تو براہ کرم آپ سے ایک التجا ہم کریں گے، درخواست کریں گے، گزارش کریں گے، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر زیادہ کریں، کیونکہ میری جو کوشش ہوتی ہے وہ لوگوں کو ملک اور قوم اور پاکستان اور اسلام کے حوالے سے ریئل سچویشن جو ہوتی ہے اس کے اوپر موٹیویٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ میں صرف میرا تجزیہ دینے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ آج کا تجزیہ بھی بہت اہم ہے، اسے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے ذرا پورا دیکھیں اور ذرا سکون سے دیکھیں، آرام سے۔ حالات ایز یوزول جیسے ہم کہتے ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بدتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اور جو بین الاقوامی صورتحال ہے، ان دونوں کو اگر ملا کر ہم دیکھنے کی کوشش کریں خبروں پر یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، یعنی پاکستان کے حوالے سے جو کچھ بیرون ملک ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے حالات درست نہیں ہیں۔ تو آج کے تجزیے میں آپ کو دو چار اہم خبریں بھی بریک کروں گا۔ پہلی تو خبر یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے کہا کہ حالات درست نہیں ہیں، مریم نواز مجھے مکمل طور پر لڑنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ آج انہوں نے اٹک میں ایک جلسہ کیا، ان کے جلسے کے اندر، اور آج عمران خان کا بھی جلسہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ضرور۔ تو میں نے، کیونکہ آج جمعہ تھا، میں نے کوشش کی دونوں جلسے دیکھنے کی اور کچھ ریکارڈنگ وغیرہ بہرحال۔ تو میں نے جو عمران خان کے جلسے میں ایک بات دیکھی وہ یہ تھی کہ غیر جانبدار بات کر رہا ہوں میں، کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو انہوں نے بات کی، لیکن ان کے جلسے میں کہیں نہ کہیں جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اس پر بات تھی، اور دوسرا کچھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، دین کا پیغام، مسلمانوں کی اصل چیزیں اور سارے معاملات اور پاکستان کو درپیش مشکلات اور جو ان کے خلاف سازش ہوئی اس کے گرد ہی، اور جو ان کا پلان تھا اگلا 20 تاریخ کا جو انہوں نے دینے کی کوشش کی، اس میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اچھا، اس کے برعکس، اس پہ انہوں نے کچھ ٹھیک ہے، ان کو یہ کہا جو شہباز شریف کو جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے غلط کیا، تم نے لوٹ مار کی، مطلب جو ایک جینون چیز تھی، لیکن کوئی ایسی چیز دھمکی کہ تمہیں مار دیں گے، تمہیں ڈرا دیں گے، تمہیں نکال بھار کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ گو کہ ان کا لہجہ جارحانہ تھا، سمجھنے والوں کے لیے لہجہ جارحانہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کے برعکس جو مریم نواز نے جو جلسہ کیا ہے اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ سوائے بغض، غصہ اور غیبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی، باتوں ہی باتوں میں۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، انہوں نے بڑے واضح طور پر ایک بات کہی ہے، بے نظیر مریم نواز شریف نے بڑی کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کہ جتنی تمہاری زندگی ہے، وہ کہنے لگے کہ بنیادی طور پر عمران خان کو اس بات کا غم ہے کہ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا الفاظ پہ ان کے غور کیجئے جو میں بتا رہا ہوں، انہی کے الفاظ میں وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز عمران خان کو شہباز شریف کا وزیر اعظم دیکھنے کا بہت زیادہ غم ہے۔ تو عمران خان تمہیں میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر شہباز شریف کو وزیر اعظم ہی دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کا جو وزیر اعظم شپ ہے وہ صرف چند مہینوں کی ہے، اگر چل بھی گئی نا کسی سازش کے تحت تو 1.5 سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ تمہاری جو ہے 1.5 سال تک، یعنی اگلے الیکشن تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے باتوں باتوں میں وارن کرنے کا۔ تو یہ اس قسم کی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام تھا، یہ نواز شریف صاحب نے اور جو مریم نواز نے جو ایک اٹھایا ہے نا گنڈاسا، اور شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز نے قتل و غارت گیری کا، اور پیغام بھی انہوں نے دے دیا۔ اسی قسم کے کچھ پیغامات انہوں نے طاہر القادری کو بھی دیے تھے، اگر پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں کراس کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا تھا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، اور اس تمام صورتحال میں ایک ایسے پس منظر میں کہ کل وہ شہباز گل کی گاڑی کو بھی حادثہ کہتے ہیں آیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ حادثہ ہے،
جو میں نے کچھ لوگوں سے دیکھا یا مشورے کیے، اب جو کچھ ٹیکنیکل طریقے دیکھا تو پتہ لگا وہ حادثہ نہیں ہے، وہ بھی ان کو ایک اٹیمپٹ کی کوشش لگتی ہے، لیکن بہرحال وہ ابھی میرے پاس ثبوت اس قسم کا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اٹیمپٹ کرنے کا۔ اس کا انہوں نے کچھ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن وغیرہ بھی دی، بہرحال میرا اس وقت اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا حادثہ اور پھر آج مریم نواز کا عمران خان کو براہ راست یہ تھریٹ کرنا اور یہ ساری باتیں جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بڑے پیش خیمہ خطرناک حالات اور جسے کہتے ہیں نا بڑی خونی اور منظر سے ہٹانے کا لوگوں کو جس دشمنی والا پیش خیمہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات اور یہ ہے کہ آج عمران خان نے علیم خان اور جہانگیر خان کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہو، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک میرا اپنا تجزیہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے یہ انہوں نے کیا بات کر دی ابھی، میں نے ان کا جوابی، میں نے آپ کو پتا شروع میں نے کہا تھا کہ یار یہ دونوں جو لوگ آئے غلط آئے، بنیادی طور پر بہت سارے ان کے علاوہ کیا اور بہت سارے لوگ آئے تھے عمران خان کے ساتھ جو کرپٹ تھے، جو اپنی کرپشن کو عمران خان کے ساتھ چھپانا چاہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جب یہ کہتے ہیں نا دودھ علیحدہ اور دودھ میں سے چھاچھ علیحدہ جب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ہم چھاچھ علیحدہ ہو رہی تو ہم دودھ میں مکس ہو کے نکل جائیں گے، خان صاحب کی چھتری طرح۔ بنیادی طور پر خان صاحب نے جو گڑبڑ ان کی ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی، اختلافات کی وجوہات یہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ تھوڑا سا فیور لینا چاہ رہے تھے، تو خان صاحب نے وہ فیور نہیں دیا، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا اگر میں خود کر لوں گا، ساتھ میں ان کے لوگ بھی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ ان کے گرد پیراشوٹرز بھی ہیں، مخبر بھی ان کے ساتھ ہیں، تو خان صاحب ان سے شروع میں اصل میں بتاؤں آپ کو بلیک میل ہوتے رہے۔ یہ بات اب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آج کہی کہ دیکھیے خان صاحب سے علیحدہ ہو گئے تو خان صاحب ان کی برائی کریں، میں نے کہا برائی نہیں کر رہے، وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ اس وقت تک بلیک میل ہوتے رہے خان صاحب، کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں اگر میں کھل کے ان کے خلاف آؤں گا تو جو میری پارٹی اور ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو کھڑا کر دیا ان کے ساتھ، تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ میری تو پارٹی پوری 20 کروڑ عوام آ گئی، مجھے تو بے انتہا جہانگیر ترین سے تو کہیں زیادہ مطلب مخلص لوگ ملنے والے ہیں، جو کم از کم صرف اپنی جو کہ عمران خان سے کچھ لینا نہیں چاہتے، جو اپنی کسی زمین کو ریگولائز نہیں کرانا چاہتے، بلکہ وہ خود عمران خان کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں، خود ڈیووٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے ڈیووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بنیادی طور پر قوم جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑی کی اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ سے عمران کو حوصلہ ہوا، تو عمران نے کھل کر آج ان لوگوں کا نام لے دیا۔ اب وہ کہہ رہے کہ جناب مزے کی بات دیکھیں، علیم خان صاحب وہ ہو، ان کی بات میں نے سنی، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ کس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے ان کی، کہنے کہ جی خان صاحب ہمارے پاس آئے تھے پیسے لینے کے لیے اور ہم نہیں گئے تھے ان کے پاس، تو علیم خان صاحب سے کہیں کہ جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند تھے، اگر یہ آپ کی بدعنوانی نہ ہوتی، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنایا، بنیادی طور پہ ان کے جو کچھ معاملات تھے ان کی عمران خان کو بھنک پڑی ہوئی تھی، اسی لیے عمران خان نے ان کو نہیں بنایا تھا۔ تو اب علیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم گئے تھے، تو بھائی آپ کے پاس اگر خان صاحب آئے تھے تو خان صاحب جب گئے تھے تو پارٹی کے لیے جب جلسے کرنے ہوتے تو لوگ تو پیسے لیتے ہیں، یہ کون سی کمال بات ہے، جو لوگ پیسے دیتے ہیں پھر وہ پارٹی کا عہدہ بھی لیتے ہیں، اگر پارٹی بڑی پارٹی ہوتی تو پھر الیکشن کا ٹکٹ بھی لیتے ہیں، یہ تو پاکستان میں نارمل ہے یہ چیز، امریکہ وغیرہ کے اندر لوگ بھی پارٹی فنڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ذرا طریقہ کار کوئی دوسرا ہے، لوگ اگر پیسہ دیتے ہیں کوئی آدمی تو وہ پارٹی سے اپنا کچھ فائدہ بھی لیتے ہیں، تو یہ آپ نے کون سی بات کہی جی عمران خان جب میرے پاس آئے تھے پیسے لینے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آئے تھے، میں تو ان کے پاس نہیں گیا تھا، بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں خود کرتا رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں پاکستان مسلم لیگ میں تھا، جب میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، تو جب ہم کرتے تو مجھے آج بھی یاد ہے، وہ شاید گجرات کے لوگ اگر جانتے ہوں، جو مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں گجرات کے اندر ایک ابھی ہمارا جب کسی زمانے میں جب مسلم لیگ میں تھا، ہم نے وہاں جلسہ کیا تھا، وہ سرور جوڑا صاحب ہوا کرتے، غالباً اللہ جانے اب وہ شاید انتقال ہو گیا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، ان کا وہ سینما وغیرہ بھی تھے، وہ IGI کا ان کا وہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں ہم نے جلسے کیے تھے بڑے جا کے اس وقت، تو وہ سائیکل کی پھونک نکال دیتے، سرور جوڑا ذرا مذاق کے ٹائپ کا آدمی تھا، لو جی IGI ٹھوس ہو گئی، تو وہ سارے بڑے بڑے جلسے وہاں میں بھی جاتا تھا، وہاں میں نے تقریریں کی، اورنگی ٹاؤن کے اندر میں نے تقریریں کی، جب جنرل نیازی صاحب آئے تھے، جنرل نیازی جو ہار کے آیا تھا بیچارہ، کیا تھا اس کے ساتھ جو ایک علیحدہ چیپٹر ہمارا، تو وہ آ گئے تھے اس وقت مسلم لیگ کے اندر، تو ان کے جلسے ہم نے مسلم لیگ میں کروانے تھے، وہ 1971 کا کچھ معاملہ تھا اس پہ، تو ہم اپنے مسلم لیگ کی طرف سے جلسے کرائے، تو وہ میں نے فنڈنگ کے لیے وہ میں نے جا کے کیا کہتے ہیں اس وقت اللہ جنت نصیب کرے، وہ سینیٹر محسن صدیقی صاحب سے، ان سے میں نے چندہ لیا تھا، جلسے کے پیسے لیے تھے، میں نے کیا کہتے ہیں حکیم سعید صاحب سے لیے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اگر چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں پارٹی کی جلسے کرانے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بے ایمان ہو گیا۔ میں اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اگر میں اس لیے گیا تھا کہ میں اپنی پارٹی کا جلسہ کرانا چاہتا تھا یا جلسے کا فنڈ نہیں تھا میرے پاس، تو یہ بنیادی چیز پہ نہیں ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میں بھائی آپ کے پاس ہیں، آپ ایک سرمایہ دار ہیں، آپ نے پیسے دے دیے، تو یہ الزام انہوں نے کیا لگایا علیم خان نے کہ عمران خان میرے پاس چل کے پیسہ مانگنے آئے تھے، مجھے تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کون سی بات ہے؟
تو یہ جو ہے نا یہ ذرا اس لیے میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ یہ جو قسم کے علیم خان جو الزامات لگا رہے ہیں نا اور یہ بالکل جھوٹے ہیں. اچھا رہ گئی فرح خان کے حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن کہیں نہ کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہیں بزدار صاحب کی وجہ سے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا جو میری پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آج سے 1 سال پرانی ویڈیو جب یہ نئے آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ فرح خان کے معاملے پہ نظر رکھیں. عمران خان کا بذات خود اس میں کوئی وہ نہیں ہے. فرح خان کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ فرح خان کو یہ بنا سکتے ہیں، میں بڑی پکی کنفرم خبر ہے کہ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بین الاقوامی معاملات بہت ساری ہے. اب جو ساری پاکستان کی سیاست ہے نا ابھی تک، اس میں پاکستان کا کوئی بھی عنصر ایکٹیو نہیں ہے. اس میں سب انٹرنیشنل پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا پاورز وہ ایکٹیو ہیں. ایک ایک چیز کی وہ ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا کچھ وہ بھی ہوا ہے. بہت ساری چیز آج کا ویڈیو ذرا اہم ہے، تھوڑی سی سنیے گا. ایک ایک چیز کے اوپر نا وہ باہر کنٹرول کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، جو سنگن ہو رہی ہے سفارت خانوں کے ذریعے کیا کرنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے، کس کو کیسے انگیج کرنا ہے، کس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا بتائی جا رہی ہیں. تو اس کے اندر یہ بتا دوں کہ فرح خان کو بھی یہ ٹریپ کر سکتے ہیں. یہ اداروں کو انہوں نے ٹریپ کر لیا، آپ کو پتہ ہے. میں نے آپ سے بتایا نا کل انجینئر ایکٹ کر کے ٹریپ کر لیا انہوں نے. اچھا پھر تو اس طرح وہ فرح خان کا خطرہ ہے میں بتا دوں، کیونکہ ان کے بھی قریبی کچھ مسلم لیگ کے لوگ ہیں. اور یہ میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عثمان بزدار کا جو قریبی سرکل ہے رشتہ داروں کا، اس پہ مسلم لیگ نواز کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے. بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. بہرحال یہ میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے اپنے تصدیق شدہ ذرائع ہیں کہ عمران خان نے بذات خود جو ہے فرح کو فائدہ پہنچانے کی خود اس نے طور پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن اگر کسی کو اس کے رشتہ دار نے کسی نے دکھا کے XYZ کوئی بھی ہو اگر اس نے کیا ہو تو اس میں عمران خان کا قصوروار نہیں ہے. میرا نام عمران میرا رشتہ دار ہے، لیکن میں تحقیق کرنے کے بعد بتا رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ فرح بھی ٹریپ ہو سکتی ہے. جب ادارے ٹریپ ہو سکتے ہیں تو فرح ایک عام عورت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو بات کہہ رہا تھا نا آپ سے کل بھی میں نے کہا تھا، 2-3 کئی دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریپ ہوگا لوگ نہیں سمجھتے. آج آپ نے اسد عمر کا بیان سن لیا جو لوگ نہیں مانتے تھے. کئی بھی لوگ مجھے اپنے کئی ویلاگ پہ بھی لوگوں نے کہا تو میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اسد عمر کا بیان سن لیا. اسد عمر نے کیا کہا ہے؟ اسد عمر نے آج اپنے بیان میں ٹی وی میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے عدلیہ یا ججز کے کان تک یہ بات پہنچائی کہ ماشاء اللہ لگنے والا ہے اور جس کی وجہ سے سارا کام ہوا. وہی بات آئی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات عدلیہ تک ججوں تک پہنچائی گئی تھی. خاص طور پر یہ کسی نے کہا تھا کہ جائیں جناب، فوج جو ہے اس وقت ماشاء اللہ لگانے جا رہی ہے اور آئین کو توڑنے جا رہی ہے، وہ کام کرنے جا رہی ہے جو مشرف نے کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کھلی ہے. 12 بجے کا انتظار کیا گیا اور کہا کہ 12:05 تک اگر یہ عمران خان نے اگر نہیں دیا اور یہ تحریک نہ پیش ہوئی تو فوری طور پر باجوہ ان کو حکم تھا کہ جا کے عمران کو اریسٹ کرو. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے جب اتنی تیاری ہو سکے تو پھر باجوہ کیا کرتا؟ آئین توڑ دیتا، گرفتاری بن جاتا مشرف. کون کھڑا ہوتا اس کے پیچھے؟ آج آپ سن لی نا کہانی آپ کو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا بڑا ایک انجینئر ایکٹ تھا. اب دیکھیے آپ نے سنا ہوگا جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں نا، جو بڑے غور سے سنتے ہیں، ویلاگ سنتے ہیں، لوگوں کے سنتے ہیں، میرے اور بہت سارے لوگ ہیں مجھ سے سینئر لوگ ہیں ان کے ویلاگ سنتے ہیں، نیشنل نیوز آپ سنتے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا نا پہلے بھی کافی دنوں سے کہ جی اداروں کا ٹکراؤ ہونے لگا تھا، اداروں کا ٹکراؤ کا خطرہ تھا، سنتے نا اداروں کا ٹکراؤ کا خطرہ ہونے لگا تھا اس لیے وہ مارشل لیا، اداروں کا ٹکراؤ کا خطرہ ہونا تھا اس لیے حکومت توڑ دی گئی. سنتے تھے نا آپ اداروں کا ٹکراؤ. یہ بیسیکلی یہ اداروں کا ٹکراؤ ہی تھا. کون سے ادارے؟ ایک پارلیمنٹ ہے آپ کے سب سے بڑا ادارہ، دوسرا فوج ہے اور تیسرا آپ کا اس کے اندر کیا ہے؟ ایک پارلیمنٹ ہے، ایک فوج ہے اور ایک عدلیہ ہے. 3 بڑے بڑے ادارے ہیں نا. تو یہ تینوں ادارہ ہو گئے نا، ٹکراؤ پیدا ہو گیا نا. فوج کو لگا دیا اس کے عدلیہ کے پیچھے، عدلیہ کو لگا دیا فوج کے پیچھے اور ان دونوں کو لگا دیا پارلیمنٹ کے پیچھے. آپ دیکھیں کس قسم کا پارلیمنٹ عدلیہ نے بیان دیا. یعنی سب کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا کے ایک بڑا انجینئر ایکٹ تھا نا، ان کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ جناب وہ ثبوت لا کے دے دیا. عدلیہ کو کہا کہ دیکھیں جناب یہ جرنیل یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں بالکل تو یہ رہا ثبوت. اور جرنیلس کو کہہ دیا دیکھیں جناب یہ پارلیمنٹ کی طرف سے یہ کام ہونے والا ہے، ابھی آپ کو نا تھوڑی دیر بعد آپ کو ہٹانے والے، جلدی سے آپ بچائیں. اور ان دونوں کو جا کر کہہ دیا عدلیہ سے کہ جناب وہ ججوں کا بھی مسئلہ ہے، کچھ جج بھی سیک ہو سکتے ہیں. تو نہایت ہی بڑی طریقے کے ساتھ نا عدلیہ، فوج اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے غلط فہمی ہو رہا ہے کہ تینوں کے ہیڈز کو نا انہوں نے ٹریپ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں انجینئر ٹریپ. آپ سمجھ آئی آپ کی بات جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا. آج آپ نے دیکھا اسد عمر کے بیان نے سارے معاملات کلیئر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جب یہ میں آپ سے 2 دن سے کہہ رہا ہوں تو کئی لوگوں نے پھر بعد میں آج مجھے کسی نے پیغام بھی دیا کہ فیصل بھائی جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، جو بات فیصل صاحب اہم شخصیات نے کہا کہ ایز سچ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ریپیئر کرنے کی. اب میں یہاں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اداروں سے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ عمران خان جب کا میں دیکھ رہا ہوں کہ لہجہ جو ہے اور قوم کا لہجہ جو ہے بہت اکھڑتا جا رہا ہے اور اس کو درست کرنا ہوگا اور جتنی جلدی ہو سکے. اور آپ کے پاس موقع ابھی آ رہے ہیں، اداروں کے پاس موقع ہے ابھی. میرے خیال سے 20 مئی سے پہلے ان کو بہت موقع ہے. شہباز شریف کے اوپر وہ آ رہی ہے دوبارہ، عدلیہ نے بلایا، اس وقت بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی بہت سارے معاملات ہیں
ان کے اندر بہت زیادہ ان کے پاس موقع ہے ہمارے اداروں کے پاس اس معاملے کو ریپیئر کر لیں۔ ایک چیز، اب ایک اور اہم بات میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ہمارے، ان کو آج پہلی مرتبہ یعنی وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلی مرتبہ سیکٹری بلنکن کا ٹیلی فون آیا ہے۔ آج تھوڑا سا جو میں نے ڈال رہا ہوں نا ویڈیوز کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ذرائع سے میں کنفرم کرنا چاہتا مغربی ذرائع سے کہ کیا ہے۔ اس ٹیلی فون میں ان کو مبارکباد دی گئی ہے بلاول بھٹو صاحب کو، سیکٹری وزیر خارجہ امریکن جو ہے بلنکن کی طرف سے، اور مبارکباد دی، اور یہاں سے بھی ان کو شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی نوازشیں، اپنے جو کچھ میں نے سنا نا اپنے الفاظ میں کہ آپ کی